حاصل پور کے غیور مسلمانوں، ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، سوائے چند ایک کے اللہ والوں کو باہر کر کے باقی میرے جیسے نکمے، آپ جیسے بڑے معتبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے گھر کے اندر قرآن کھلا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ یہی حاصل پور کی گلیاں، یہ بازار ہیں، او لوگوں یقین جانو ادھر گھر کے اندر سحری افطاری کا انتظام ہوا کرتا تھا، تیرے میرے بازار کے اندر لوگ خدا کی قسم روزے داروں کے سامنے انہیں دکھا دکھا کر میرے عزیزوں چیزیں کھایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نوٹ ہوئی نا۔ دفتر کے اندر جب ملازم کو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا ہمارا تعلق ختم ہے، اپنی تنخواہ لیجئے اور آپ دفتر کے باہر چلے جائیں، آج کے بعد دفتر میں نہ آنا۔ وہ کہتا ہے سر مجھے وجہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے ایک وجہ تو بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، یا تو ہم باہر لگ جائیں گے، بس میرا منہ بند ہی رہنے دو۔ مالک کائنات برداشت کرتا رہا۔ فرشتے کہتے رہے الہ العالمین کب تلک۔ اور میرے عزیزوں صبح صبح یہ میری مائیں بہنیں اس گلی اس بازار کے اندر جہاں محلے میں چلی جاؤ، پورے گھر کی صفائی کرتے کرتے دروازے تک آئیں گی، پھر پانی کے پائپ کے پریشر سے سارے گھر کا، سارے باہر کا، سارے تھلے کا، سارے دروازے کا کچرا اٹھا کر باہر لے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی گزرنے والا، کوئی اپنے گھر کی ڈسٹ بن، کوئی کچرا دان آپ کے میرے دروازے پہ پھینک جائے، کتنی گالی دیں گے آپ سے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب کچرے کے ایک میرے عزیزوں ٹوکری آپ کے میرے دروازے پہ کوئی پھینک کے چلا جائے، آپ سے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پانی سے دھو دیتے ہیں۔ جب زنا کے ٹوکرے زمین پہ پھینکے جائیں گے، شراب کے نشے زمین پہ پھینکے جائیں گے، بے حیائی سود کا بازار گرم کیا جائے گا، جب زمین پر اتنے کچرے کے ڈھیر لگ جائیں گے، پھر اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے پانی کا ریلا پھینک کر بڑے بڑے شہروں بڑے بڑے گلیوں کو دھو کے رکھ دیا۔ ایسا پانی کا ریلا آیا جب میرے عزیزوں پریشر تیز آتا ہے، کسی کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں، کسی کے اوپر جھاڑو کے تنکے سے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے معذرت پریشر تیز تھا۔ مالک کائنات کو تو معذرت کی ضرورت کوئی نہیں، گناہگاروں کے ساتھ اچھے کو پریشر کی زد کے اندر لے لیا۔ یقین جانو 70% ملک کا حصہ تباہ ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ پرسوں ترسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں، دیکھو پانی تھا کہ مولانا ہمیں بھی یقین نہیں آتا، یہاں 5 دن پہلے یا 15 دن پہلے یہاں کوئی شہر آباد ہوا تھا، مٹ گئے میرے عزیز واسطی سے۔ پتہ نہیں مالک کائنات کو کون سی تیری میری ادا پسند آ گئی، ورنہ رب کعبہ کی قسم آپ کی میری طرف پانی کو آنے میں اللہ نے لگام میں ڈالنی، وگرنہ خدا کی قسم اگر خدا آج لگاموں کو چھوڑ دے تو کتنے حاصل پور جیسے شہر اللہ اس صفاستی سے اللہ نہ کرے مٹا کے رکھ دے۔ ہم دیتے کیا اللہ کو؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اللہ سے لیا۔ ایمانداری سے بتاؤ امت کے نوجوان ہو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، روٹی اس کے خزانے سے، مال اس کے خزانے سے، کپڑے اس کے دیے وہ خزانے سے، ساری چیزیں وہاں سے ہمیں نصیب ہوئی، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 25 سال کا جوان ہے، 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا ہے۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں آپ کو ایک اور بات کہہ کے جاؤں گا، انشاءاللہ سکھی رہو گے، سکھی زندگی گزارو گے۔ آج اپنے کاموں میں، آج اپنے زندگی کے حصے میں اللہ کو شامل کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے وقتوں کے اندر جو کام کیا کرتے تھے اس پہ بسم اللہ ہوا کرتی تھی، اور ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے دکان دے دی۔ اب تو کہتا بھائی نے باہر سے پیسے بھیجے تھے، ابے کی زمین بیچی تھی، ابا جان جو پیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے میں نے یہ کر لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مارکیٹیں بنانے والے مارکیٹیں بنا گئے، کسی نے اپنے مارکیٹ بنانے میں ایک مرتبہ بھی مٹیریل میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن جب مارکیٹ بنا لی اس کے اوپر لکھ دیا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے نظر نہیں لگے گی، پہلے بتا اس مارکیٹ کے اندر کتنی بیواؤں کا حصہ، کتنی بہنوں کا حصہ ہے، کتنی بیٹیوں کا حصہ ہے، کتنا سود پر تو نے لاٹریاں لی ہوئی ہیں، کتنوں کا حق دبا کر 4 انچ دبا کر تو نے مارکیٹ کا تھلا بنایا۔ رب اکبر کی قسم ہے ماشاءاللہ تو دور کی بات ہے، پورا قرآن لکھ پکیلے بھی لگا دے، جب تک توبہ نہیں کرے گا، حقداروں کو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گا، تیری مارکیٹ کے اندر برکت کو ہی نہیں آئے گی۔ تو کیا سمجھتا ہے اس پیسے تجھے حج کرواؤں گا کہ تیرا پیسہ میں تھانوں میں لے کے جاؤں گا، تیرا پیسہ عدالتوں کے اندر لے کے جاؤں گا، تیرے پیسے سے اللہ اکبر تیری نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھوں گا؟
ٹھیکیدار کو معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کرتا، مستری مزدور. آج میرے عزیز اور راؤ صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا بتاؤ تو صحیح، 4-5-10 دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے مولانا بتاؤ تو صحیح غریبوں پر خدا کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا امیروں کو تو ان کے پیسے نے فارغ نہیں رکھا، مصروف رکھا، غریب کی غریبی نے بتاؤ اسے اللہ سے کیوں دور کر دیا؟ ریڈی والا بھی بے نمازی، جوتے گانٹنے والا بھی بے نمازی، پھیری والا بھی بے نمازی، لچھے بنانے والا بے نمازی، کلفی بیچنے والا بے نمازی، سبزی بیچنے والا نمازی. اوے عزیزو غریب تو اپنے تھے، چلو امیر کو تو مال کی غفلت نے دور کر دیا، چلو وہ صدقے خیرات دے کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن غریب ایک ریڈی والا خدا سے کیوں دور ہو گیا؟ جب ریڈی والے تیرے میرے جیسے اللہ اکبر بستر پہ پڑھ کر اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی تو تیرے میرے جیسوں پر عذاب آیا. اچھوں کو اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے. اب بھی حکومتوں کو رو رہے ہیں، ڈیم بن جاتے تو یوں ہو جاتا، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. اور واقعی ڈیم بننے چاہیے تھے. چائنا کے اندر کتنا بڑا ڈیم بنا، 500 پتہ نہیں کتنے گز کتنا بنا، سارے چائنا کو بجلی دے سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ اتنا بے وقوف عوام کو بنایا. ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو سیوریج کروائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو گیس لے کے آئے گا. آج تک نہیں میری زبان سے، دینداروں کی زبان سے نہیں نکلا کہ ووٹ اسے دیں گے جو ملک پاکستان کے اندر نفاذ شریعت لے کے آئے گا. ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم نے کو مسلمانوں کو تھوڑی مرنا. ایک اور آپ کو بات بتاؤں، امید ہے آپ بھی اور علماء کرام بھی مجھے دعائیں دیں گے. میرے عزیزو آج فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے بندوں کے فیصلے خلط کرنا شروع کر دیے. آج میرے عزیزو ہمارے جھکنے کو اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے آگے جھکے، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ کے حاصل پور کی بات نہیں کرتا، شہروں کے اندر چلے جاؤ، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے وہ 25 سال سے اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. امام صاحب میرا عزیزو، میرا بھی یہ حال ہے، رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے ہمارا بھی یہ حال ہے. پڑوسی سے ناراض ہو کے بیٹھا، پیر مرید استاد شاگرد سے ناراض ہو کے بیٹھا، یار سے کوئی بھی ایک دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں. کلمہ اس نبی کا پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر ایک گبرو جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس کی سرداری اس کی چہرے سے، اس کی سرداری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی، اور اس نے یوں کر کے منہ پر آ کر گنڈا سا لپیٹا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا سنا تو بڑی بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہے تو کون؟ کہ چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے میرے سے وعدہ کر تو مجھے معاف کر دے گا. صحابہ سارے بیٹھے اسی کہنے ایویں کر دئیے، کدھا کر دی تینوں معاف؟ چہرہ بخا، پہلے جرم تے دس، میری مرضی کر. کہاں معاف کر دوں گا. سارے صحابہ 4 چفیرے کھڑے کا گواہ ہو اس کی بات پر، یہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ ہماری گواہی وہاں کیا کرے گی جب تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کوئی نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا، رب اکبر کی قسم، بڑے بڑے صحابہ کے ہنجو آنکھوں سے نکل گئے. جب انہوں نے کہہ دیا معاف کرے گا تو سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، محمد اپنے کیے پہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. کر دیا تو کر دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس. یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی رہ گئی. اللہ، ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کہ آنسو مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیزوں آپ کے رخسار آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے. فرمایا او میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. حاصل پور والوں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آ جاتا ہے. اتنا غیرت مند، اتنا تو آج تک بے غیرت نہیں ہوا، غیرت مند انسان ہے. گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو غیرت مند آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے. رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا او میرا ابو بکر عمر، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا زینب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جب میری بچی مکے سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی، اس نے اپنے نیزے کی نوک مار کر سواری کو گرایا، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا. میری بچی بیماری کے عالم میں مدینے آئی، اس حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج معاف فرما دے گا.